کہتے ہیں جب ذلت انسان کا مقدر بن جاتی ہے تو لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اللہ پاک کی ذات انسان سے ایسی حرکتیں کرواتی ہے کہ جس سے وہ جتنا بھی کوشش کر لے اپنے آپ کو بچانے کا، وہ مزید ذلت کی دلدل میں دھنستا ہی چلا جاتا ہے اور مزید ایسی حرکتیں کرتا ہی چلا جاتا ہے جس سے اس کی رہی صحیح عزت بھی غارت ہو کے رہ جاتی ہے، برباد ہو کے رہ جاتی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں سبوہی عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سبوہی کا پاکستان۔ جی تو دوستوں، میں بات کر رہی ہوں ظہیر گینگ کے پیارے پیارے کارندوں کے بارے میں، ظہیر گینگ کے پیارے پیارے رپورٹرز، پیارے پیارے یوٹیوبرز اور ایک انتہائی گندے ٹولے کے بارے میں، جن کے بارے میں آج عدالت کی طرف سے ایک بہت ہی بہترین فیصلہ کیا گیا ہے، ایک بہت ہی کارآمد سٹیپ لیا گیا ہے، جس کو کہ یہ گندا اور واہیات ٹولہ جو ہے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اور مسلسل میں ان کی ڈھٹائی پر حیران ہوں، ان کی دیدہ دلیری پر حیران ہوں کہ یہ فیصلہ آنے کے بعد بھی یہ لوگ لائیو سیشنز کر رہے ہیں، آ کر ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ اتنا کانفیڈنس لاتے ہیں، کہاں سے یہ اتنی خود اعتمادی لاتے ہیں اور کس طرح سے یہ اس طرح کی باتیں کرتے جاتے ہیں۔ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ان کی قسمت میں ذلت جو ہے ان کا مقدر بن چکی ہے اور وہ ان سے ہر کچھ ایسا کروا رہی ہے کہ جس سے مزید مستقبل میں ذلت ان کو اٹھانی پڑے گی، جس کا ان کو ابھی اندازہ ہی نہیں ہے۔ عدالت کی طرف سے آرڈر دے دیا گیا ہے ان تمام لوگوں کو، ان تمام گندے یوٹیوبرز کو، جس کے اندر زنیرہ مہم، بلال احمد اور کیا کہتے ہیں اے ڈی ملک صاحب اور جو ان کے یہ تمام یہ گندے لوگوں کا جو ٹولہ ہے، ان کے لیے یہ آرڈر دے دیا گیا ہے کہ ان کو فوری طور پر عدالت میں پیش کیا جائے۔ ان کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے ہر طرح کا سٹیپ لیا جائے، جس کے اندر یہ شامل ہے کہ اخباروں میں ان کے نام کے اشتہار دیے جائیں۔ جی ہاں، یہ لوگ اشتہاری ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے دروازوں کے باہر نوٹسز چسپاں کیے جائیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ان کے دروازوں کے باہر نوٹسز چسپاں کیے جائیں، جس سے کہ ان کو یہ پتہ چلے کہ اگر یہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا کہیں چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے ہمسائے وغیرہ ان کو بتا دیں کہ بھیا آپ کے دروازے کے اوپر اس طرح کا نوٹس لگا ہوا ہے، عدالت آپ کو ڈھونڈ رہی ہے، آپ اس وقت مفرور ہیں، آپ اس وقت اشتہاری ہیں، تو پلیز جا کے عدالت میں پیش ہو جائیں۔ اب جو ہماری زنیرہ باجی ہیں وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، نہ صرف اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر سے وہ ہاتھ دھو کے اسی طرح سے یوٹیوبرز کے پیچھے پڑ گئی ہیں۔ مہرین سبطین کا انہوں نے پیچھا لے لیا ہے برے طریقے سے۔ مہرین سبطین کے اوپر وہ ویڈیوز پہ ویڈیوز بناتی چلی جا رہی ہیں، عجیب و غریب باتیں کر رہی ہیں، کبھی ان کی ویڈیوز کے کلپس لیتی ہیں، پوری کی پوری وہی ویڈیو چلاتی ہیں اور اس سے اپنے ویوز کماتی ہیں۔ بہرحال آج انہوں نے ایک ویڈیو بنائی جس کو کہ دیکھ کر مجھے بہت ہی زیادہ غصہ آیا۔ اس میں انہوں نے کافی جگہوں پہ یہ کہا کہ میں مہرین سبطین کو پسند بھی کرتی تھی، میں مہرین سبطین کی عزت بھی کرتی ہوں، لیکن یہ مسلسل میرے اوپر بات کر رہی ہیں، مجھے جھوٹا کہہ رہی ہیں، میرے اوپر یہ کہہ رہی ہیں، وہ کر رہی ہیں۔ تو آج میں مہرین سبطین سے یہ سوال کرتی ہوں، وہ سوال کرتی ہوں، وہ تو خیر انتہائی بیکار اور بکواس قسم کے سوالات تھے، ان کو میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی۔ غصہ جس بات پر مجھے آیا، پہلے دن بھی اس بات پر غصہ آیا تھا کہ زنیرہ صاحبہ جو ہیں اس کیس کو جبراً دین کا معاملہ بنانا چاہ رہی ہیں، مذہبی انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ شروعات میں بھی زنیرہ نے یہ بات کی تھی کہ یہ شیعہ سنی کی لڑائی ہے، یہ فرقہ واریت کا کیس ہے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے، جس سے اس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج بھی اپنی ویڈیو میں اس نے یہ بات کی ہے۔ میں نے وہ جو ہے اس کی وہ لائن میں چاہ رہی تھی کہ میں اسکرین ریکارڈنگ کر لوں اور آپ لوگوں کو دکھاؤں، لیکن اگر آپ کو میری بات پر یقین ہے اور آپ یقین کرنا چاہیں تو جا کے آپ اس کی وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہی اس نے 2 گھنٹے پہلے وہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے، جس میں کہ اس نے یہ کہا مہرین سبطین صاحبہ کو کہ کیونکہ آپ خود بھی شیعہ ہیں تو ظاہر ہے آپ اسی طرح کی بات کریں گی، آپ اسی لیے مہدی کو کاظمی کو سپورٹ کر رہی ہیں، اور میں نے آپ کو کافی مرتبہ کالز کی اور کافی مرتبہ آپ سے بات کی کرنا چاہی اور آپ کو بتایا کہ اگر آپ سچی اور کھری رپورٹنگ کرنا چاہتی ہیں تو آپ ایک مرتبہ میری بات بھی سن لیں، لیکن آپ نے میری بات نہیں سنی کیونکہ آپ خود بھی شیعہ ہیں۔ تو میرا زنیرہ سے یہ سوال ہے، اگر شیعہ کمیونٹی اس کیس میں مہدی کاظمی کی طرف سے بات کر رہی ہے، مہدی صاحب کی طرف سے بات کر رہی ہے، تو زنیرہ انہی میں ہم لوگ بھی ہیں۔ میں شیعہ نہیں ہوں، میں شیعہ بھی نہیں ہوں، اور میں سنیوں میں بھی ایسے فرقے سے تعلق رکھتی ہوں جس کو کہ لوگ وہابی کہا کرتے ہیں۔ مجھے نہیں پتہ کہ وہابی کا کنسیپٹ کیا ہوتا ہے یا وہابی کن لوگوں کو کہا جاتا ہے، کیونکہ ہم وہابی نہیں ہیں، لیکن میں صرف ان باتوں کو مانتی ہوں جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں سکھائی ہیں، جو ہمارے نبی نے ہمیں بتائی ہیں،
ان سے زیادہ میں کسی بات کو نہیں مانتی، کسی بات پر نہیں چلتی۔ میں شیعہ کمیونٹی سے نہیں ہوں، لیکن میں مہدی کاظمی کو سپورٹ کرتی ہوں کیونکہ وہ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہوا۔ اس کی جگہ کوئی ہندو بھی ہوتا تو میں اس کو سپورٹ کرتی، میں اس کے لیے بات کرتی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس شخص کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ آپ مذہبی انتشار پھیلانے کی لگاتار کوشش کر رہی ہیں، مہرین سبطین کو مستقل آپ ٹارگٹ کر رہی ہیں، واہیات اوچھی باتوں پر آپ اب اتر آئی ہیں۔ آج آپ نے ان کے کیریکٹر پر بات کی، ان کو آپ نے کہا کہ آپ سنگل پیرنٹ ہیں، اور آپ نے یہ کہا کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ 18 سال کا اگر ان کا تجربہ ہے تو وہ کسی ٹی وی کے بڑے پروگرام میں کیوں نہیں آتی، کوئی ٹی وی کے بڑے شوز میں کیوں نہیں آتی، کیونکہ ان کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، شاید وہ اس وجہ سے۔ آپ کے پاس ان باتوں کے سوائے رکھا ہی کچھ نہیں ہے۔ آپ صرف دوسروں کی عمروں پر بات کرتی ہیں، آپ دوسروں کے اسکارفس پہ بات کرتی ہیں، آپ دوسروں کی شکلوں پر بات کرتی ہیں۔ یہ ہم اپنی شکل دکھانا چاہیں نہ چاہیں، ہم اسکارف پہنیں، ہم برقع اوڑھیں، ہم عبایا پہنیں یا ہم بالکل ہی ننگے پھریں، یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر کیوں آپ ان باتوں کو ڈسکس کرتی ہیں؟ کوئی سنگل پیرنٹ ہے یا کوئی ڈبل پیرنٹ ہے، جو کچھ بھی ہے، آپ کون ہوتی ہیں اس بارے میں بات کرنے والی؟ کسی کو ٹی وی کے شوز کرنے ہیں یا نہیں کرنے ہیں، آپ کون ہوتی ہیں مشورہ دینے والی؟ کسی کی عمر کتنی ہے اس پر بات کرنے والی آپ کون ہوتی ہیں؟ کیونکہ اب آپ کے پاس بات کچھ بھی نہیں رہ گئی ہے۔ جس دن سے والدین کی بچی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، آپ لوگ اتنے زیادہ بوکھلا گئے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ آپ کریں تو کریں کیا، اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اب آگے آپ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ لوگ اشتہاری ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ اب مستقبل قریب میں بہت بری ہونے والی ہے۔ جو کچھ انہوں نے بویا ہے اب وہ کاٹنے کا وقت آ چکا ہے، اور وہ ہڑبڑاہٹ، وہ بوکھلاہٹ ان کو سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت سے بالکل فارغ کر چکی ہے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، کیا بات نہیں کر رہے۔ زنیرہ نے اپنا جو کمنٹ سیکشن ہے اسی کو آف کیا ہوتا ہے کہ کوئی اس کو تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا۔ ظاہر ہے بیچاری گالیاں کس حد تک کھائے گی، گالیاں کھا کھا کے وہ تھک چکی ہے۔ زنیرہ جو ہے وہ مہرین سبطین کے پیچھے پڑ گئی ہے، اے ڈی ملک جو ہے وہ بشرا شکیل کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ ان لوگوں نے اسپیسیفک ایک ایک بندہ پکڑ لیا ہے جو کہ مہدی کاظمی کے حق میں بات کر رہا ہے، اور اب یہ دھڑا دھڑ ان ایک ایک فردن اس بندے کو پکڑ کے اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں واہیات قسم کی گفتگو کرنا شروع ہو گئے ہیں، ویڈیوز بنانا شروع ہو گئے ہیں۔ ظاہر ہے جس کی جو تربیت ہوتی ہے وہ وہی کر سکتا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم لوگوں کو آپ کی ان باتوں سے کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ اشتہاری ہو چکے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ کے دروازوں کے باہر نوٹسز چسپاں ہونے والے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ بہت ہی جلد آپ کو گلوں سے پکڑ کے عدالتوں میں پیش کیا جائے گا۔ ان سب سے آپ کو کوئی دنیا کا بندہ نہیں بچا سکتا۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔